آج ہم آپ سے ناظم جوکھیوں کے بے رحمانہ قتل کے بارے میں بات کریں گے اور اس قتل سے جڑے چند تلخ حقائق پر بھی بات کریں گے۔ 3 نومبر 2021 میں ضلع ملیر اور ٹھٹھہ کے درمیانی علاقہ جنگ شاہی کے علاقے میں ناظم سجاول جوکھیوں کو ملیر کے ایم این اے جام عبدالکریم اور ایم پی اے جام محمد اویس کے فارم ہاؤس میں بے دردی سے تشدد کر کے ہلاک کر دیا گیا، جس کا قصور صرف یہ تھا کہ انہوں نے مقامی سردار جام عبدالکریم کے غیر ملکی مہمانوں کی تلور کا شکار کرتے ہوئے لائیو ویڈیو بنائی اور سوشل میڈیا پر وائرل کر دی اور ان کو شکار کرنے سے منع کیا اور کہا کہ یہ غیر قانونی اقدام ہے۔ بہت زیادہ احتجاج اور سوشل میڈیا پر یہ خبریں چلنے کے بعد ان کے خلاف پولیس نے ایف آئی آر کاٹی اور پوسٹ مارٹم اور تمام قانونی پروسیس کو روکنے کی کوشش کی گئی۔ وارثین کو دھمکیاں دی گئیں، ان کے لیے قانونی کارروائی کے دوران ہر مرحلے میں مشکلات کھڑی کی گئیں۔ بالآخر 1 سال بعد ناظم جوکھیوں کے وارثین ہار گئے اور ظالم سسٹم جیت گیا۔ ناظم جوکھیوں کی بیٹی، جو کہ اس کے بغیر رات کو سوتی بھی نہیں تھی، ان کی چیخیں اور بے بسی اور ان کی آہیں اس ظالم سسٹم کا مقابلہ نہ کر سکیں۔ ماں کی ممتا، بیوی کی محبت اور بھائیوں کا پیار اس بے رحم سسٹم کے سامنے بے بس نظر آیا۔ میڈیا کی تفصیلات کے مطابق ناظم جوکھیوں کے وارثین 4 سے 5 کروڑ روپے کے عوض اس کیس سے دستبردار ہو گئے ہیں اور انہوں نے صلح کر لی ہے۔ سندھ کی دھرتی، جو کہ صوفیوں کی دھرتی تھی، امن کی دھرتی تھی، ان پر انگریزوں کے مرات یافتہ سردار اور جگیردار اور وڈیروں نے ریاست کے اندر ریاست قائم کی ہوئی ہے۔ یہ ہر حکومت میں حصہ دار ہوتے ہیں۔ ناظم جوکھیوں کا واقعہ اس علاقے میں پہلا نہیں ہے، اس قسم کے کئی واقعات پہلے ہو چکے ہیں اور ہوتے ہیں اور آئندہ بھی ہوتے رہیں گے، اور بے رحمانہ تشدد بھی ہوتا ہے اور قتل و غارت بھی ہوتی ہے، لیکن وہاں کے غریب لوگ جو ہوتے ہیں وہ ان کے خوف سے رپورٹ نہیں کرتے۔ اس سے قبل ریمنڈ ڈیوس کا واقعہ بھی ہوا ہے، جس میں ریمنڈ ڈیوس نے خود اپنی کتاب کنٹریکٹ میں یہ خود ہی اس نے بتایا ہے کہ مجھ کو چھڑانے کے لیے پاکستان کے کچھ اداروں نے میری بہت ہیلپ کی اور مقتولین کے جو وارثین ہیں ان پر پریشر ڈال کر، ان کو دھمکیاں دے کر، کچھ اماؤنٹ دے کر صلح کرائی گئی۔ شاہ زیب اور شاہ رخ جوتوئی کا قتل کا کیس بھی سیم اسی طرح ہے کہ بااثر ملزمان نے 2017 میں مقتول اور قاتل کے وارثین میں معاملہ طے پا گیا اور میڈیا کی رپورٹ کے مطابق 27 کروڑ روپے دیے گئے اور ڈیفنس میں 500 گز کا بنگلہ بھی دیا گیا شاہ زیب کے والد کو، اور ان کو آسٹریلیا میں ایک فلیٹ بھی دیا گیا۔ اس کے بعد اسلام آباد میں 28 سالہ بشریٰ افتخار کا قتل ان کے خاوند سمیع اللہ نے کیا، جو کہ اتنا ظالمانہ قتل تھا کہ تفتیش کرنے والے پولیس اہلکار کو بھی بہت بڑا دھچکا لگا۔ چاقو سے اتنے وار کیے گئے کہ چاقو کی نوک ٹیڑھی ہو گئی اور یہ لاش دیکھنے کے قابل بھی نہ تھی۔ نور مقدم کا بے رحمانہ قتل ان کے ایک دوست زہر جعفر نے کیا، جس کو ابھی تک انصاف نہیں ملا۔ حال ہی میں سارہ شاہ نواز کا قتل ان کے خاوند شاہ نواز میر نے کیا، جس کو ابھی گرفتار کیا جا چکا ہے اور ان کے خلاف اقدامات ہو رہے ہیں۔ ان تمام واقعات کا ذمہ دار ان تمام واقعات کا ذمہ دار جو ہے وہ موجودہ ایک مضبوط سسٹم ہے، جس کی وجہ سے قاتل کے وارثین ایلیٹ کلاس سے ہوتے ہیں۔ جسٹس کے ادارے، جن میں عدالتیں، تھانہ، یہ قاتل کے لیے سہولیات فراہم کرتے ہیں، جبکہ مقتول ان کے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ کبھی مقتولین کو دھمکیاں بھی دی جاتی ہیں اور کبھی لالچ بھی دیا جاتا ہے، اور بالآخر خوف اور عدالتی سست روی کی وجہ سے لوگ بددل ہو جاتے ہیں، مجبور ہو جاتے ہیں اور صلح کرنے پر راضی ہو جاتے ہیں۔ اس مضبوط سسٹم میں سول اور عسکری بیوروکریسی، ججز، سرمایہ دار، جگیردار ہوتے ہیں اور ان کا آپس میں گہرا گٹھ جوڑ ہے، اور یہ کبھی کسانوں کا استحصال کرتے ہیں، کبھی مزدوروں کے رائٹ کھا جاتے ہیں، کبھی خواتین کو قتل کرتے ہیں، ان کا ریپ کرتے ہیں، کبھی بچوں کا ریپ ہوتا ہے اور ان سے چائلڈ لیبر کروایا جاتا ہے، تو کبھی خواجہ سراؤں کا استحصال ہوتا ہے۔ اور ان سسٹم میں ان تمام طبقات کے مفادات جو ہوتے ہیں آپس میں جڑے ہوتے ہیں، اور یہ کل آبادی کا صرف 1% سے بھی کم ہے، لیکن 20 کروڑ آبادی کا استحصال کرتے ہیں، کبھی مہنگائی کی صورت میں، کبھی کرپشن کی صورت میں، کبھی ریپ کی صورت میں، کبھی قتل و غارت کی صورت میں، کبھی بنیادی حقوق کی وائلیشن کی صورت میں۔ اس لیے بین الاقوامی سطح پر ہمارا معیار جو ہے کچھ اچھا نہیں ہے، دنیا ہم پر اعتبار نہیں کرتی، جس کی مثال حال ہی میں یہ ہے کہ بارشوں کی وجہ سے ابھی تک کوئی خاطر خواہ پاکستان کو امداد نہیں ملی، اس لیے نہیں ملی کہ وہ ہم پر اعتبار نہیں کرتے۔ بین الاقوامی کرائم انڈیکس میں آبادی کے لحاظ سے کئی گنا بڑے ملک بھارت کے 77 نمبر کے مقابلے میں ہم 79ویں نمبر پر ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق پاکستان کی 40% آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے، جن میں سے 15 سے 30 سال کے عمر کے لڑکے اور لڑکیاں ہیں،
اور ایلیٹ کلاس میں یہ تعداد نشہ میں لت پت رہتی ہے۔ اس کی وجہ سے اس قسم کے ایڈونچر اور واقعات رونما ہوتے ہیں۔ انصاف کے فراہمی کے حوالے سے بھی ہمارا ریکارڈ کچھ بہتر نہیں ہے۔ ورلڈ جسٹس پروجیکٹ کے سروے کے مطابق پاکستان 128ویں ملک میں سے 120ویں نمبر پر ہے۔ رول آف لا آف انڈیکس 2021 کے مطابق سول جسٹس میں پاکستان 139ویں ملک میں سے 124ویں نمبر پر ہے اور کرائمنل جسٹس میں 108ویں نمبر پر ہے۔ اس پریشان کن ریکارڈ کی وجہ سے کبھی پاکستان کو قرض نہیں ملتا، کبھی گرے لسٹ میں چلا جاتا ہے، کبھی ڈیفالٹ کی طرف جاتا ہے، کبھی کاروباری پابندیاں لگ جاتی ہیں اور کبھی امداد نہیں ملتی۔ اس کے اثرات پھر عام آدمی پر پڑتے ہیں اور ان کی مشکلات میں اضافہ ہوتا ہے، جبکہ بین الاقوامی سطح سے قرض اور امداد جب ملتی ہے تو یہی طبقہ کرپشن کی صورت میں کھا جاتا ہے، جس کی سزائے کام شہری کو ملتی ہے اور ملک جو ہے وہ مقروض ہوتا ہے۔ ڈیئر ویورز، اگر یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔